بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہی سحرگاہی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بارگاہ میں ایک پیغام حضور کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلاموں کو اس کی برکتوں، فضیلتوں، اس کی عظمتوں اور رفعتوں کے بارے میں آگاہی فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے پچھلی گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور شعبان المعظم کی آخری تواریخ کے اندر آخری تاریخیں تھیں تو حضور نے اپنے غلاموں کو خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمتوں، برکتوں اور رفعتوں والا ماہ مقدس آ رہا ہے، تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو اللہ نے نفل بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے اندر ایک نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نفل کا ثواب فرض جتنا کر دے گا، اسے فرض کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا جو اس رمضان المبارک کے اندر ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر اللہ نے جنت رکھا ہے۔ فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب ذوالجلال مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، مومنوں کے رزق میں فراوانی آ جاتی ہے۔ اور فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو دیا جائے گا۔ تو حضور کے غلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پوچھ لیا، حضور حکیم امت تھے، آپ نے ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کروائے۔ تو حضور نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ سے، کھجور کے ایک کھجور سے، پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزہ دار کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پانی کا ایسا جام پلائے گا کہ وہ بندہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اور آگے فرمایا اس ماہ مقدس کے اندر جو شخص اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے گا، ان کے کام میں تخفیف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو میری تمام دوستوں سے یہ التجا ہے کہ حضور کے ان فرامین کو اپنے دلوں میں جگہ دیجیے اور اس ماہ مقدس کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیے، اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں، اس کی خوبصورت ساعتوں کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔